حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ سے کہا کہ تم میرے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو لڑکیاں نہ دو، کیونکہ حضرت امام حسن لڑکیوں کو طلاق بہت دیا کرتے تھے، اور جو لڑکی پسند آ جاتی تو امام حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نصف شعبان سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی کا نہ تھا۔ امام بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ صحیح بخاری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پر بٹھلایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدہ میں چلا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا کہ ایک شخص راستے میں ملا۔ اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، میاں صاحبزادے تم نے کیا اچھی سواری پائی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت میں امام حسن رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ بخاری مسلم۔ اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ ترمذی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نہایت حلیم طبع وقار اور نہایت سخی تھے۔ فتنہ اور خون ریزی سے آپ رضی اللہ عنہ کو سخت نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیدل 25 حج کیے، حالانکہ اونٹ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہوتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ اور رشتے کے۔ حاکم المستدرک، طبرانی المعجم الکبیر۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف امام حسن رضی اللہ عنہ ہی ایک ایسے شخص تھے کہ جب بات کرتے تو میں چاہتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ باتیں کرتے جائیں اور اپنی باتیں
ختم نہ کریں، اور آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے میں نے کبھی کوئی بیہودہ بات نہیں سنی۔ مروان بن حکم جب مدینے کا عامل تھا اور امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑنے کے بعد مدینہ ہی میں رہتے تھے، تو مروان نے ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی کے ہاتھ بلا کر پیغام بھجوایا کہ تیری مثال خچر کی سی ہے، نعوذ باللہ، کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں یہ بات کبھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلا سبب گالیاں دیتا ہے۔ آخر ایک روز تجھ کو اور مجھ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو سچ بولنے کا اچھا بدلہ دے، اگر تو جھوٹا ہے تو خوب یاد رکھ کہ اللہ سب سے زیادہ انتقام لینے والا ہے۔ جریر بن اسما کہتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مروان آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر رونے لگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو روتا ہے اور زندگی میں ان کو ستاتا رہا۔ مروان نے کہا جانتے بھی ہو کہ میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم تھا۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا مال راہ الہی میں خیرات کیا اور 3 مرتبہ نصف خیرات کیا، یہاں تک کہ ایک جوتا رکھ لیا اور ایک دے دیا، ایک موزہ رکھ لیا اور ایک دے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ عورتوں کو طلاق بہت دیا کرتے تھے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کو محبت ہو جاتی، حتیٰ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ سے کہنا پڑا کہ تم میرے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لڑکیاں نہ دو، لیکن ہمدان نے کہا کہ ہم سے یہ نہ ہوگا کہ لڑکیاں ان کے نکاح میں نہ دیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر ہو اور تندرستی سے بیماری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، میں تو اپنے آپ کو بالکل اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں اور کسی بات کی تمنا نہیں کرتا، وہ جو کچھ چاہے کرے، مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 12 ربیع الاول سن 41 ہجری میں خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، تو اس کے بعد آپ کے دوست جب آپ کو حار المسلمین کے نام سے پکارتے تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ عار شرمندگی جہنم سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ تم کو ملک کے لیے قتل کرا دیتا۔ جبیر بن نفیل کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ افواہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ پھر خلافت کی خواہش مند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھے، جس سے چاہتا لڑا دیتا، اس وقت میں نے محض خوشنودی الہی کے لیے خلافت چھوڑ دی، تو اب محض اہل حجاز کو خوش کرنے کے لیے کیوں قبول کرنے لگا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ماہ ربیع الاول سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہر چند آپ سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کس نے زہر دیا، مگر آپ نے نہ بتلایا اور فرمایا کہ جس پر میرا شبہ ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، ورنہ میرے واسطے کوئی ناحق قتل کیا جائے۔ سن 50 ہجری یا سن 51 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بن الاشعث نے زہر دیا تھا، مگر جب کہ خود امام حسن اور حسین کو بھی تحقیق نہ ہو سکا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا، تو دوسروں کا یہ حق نہیں کہ وہ سینکڑوں ہزاروں برس کے بعد یقینی طور پر اس سے مجرم قرار دیں۔ وفات کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تک خلافت پہنچے اور تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملات طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ صفحائے کوفہ تم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دیں، اس وقت تو انہوں نے مان لیا تھا۔
اب لوگوں کا خیال ہے کہ تم پوچھو گے تو نہ مانیں گی، میرے بعد تم ان سے دریافت کرنا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بے سر و چشم منظور ہے، لیکن مروان نے جب یہ خبر سنی کہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے تو وہ روکنے لگ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مسلح ہو کر چلے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور خون خرابے کے ارادے سے باز رکھا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس دفن کر دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے اور 6 بیٹیاں، کل 15 اولاد تھی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سچے اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا محب بنائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔